إن الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے اصل جو یہ ایام آ رہے ہیں یہ قربانی کے ایام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی ایک اہم عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ عبادت ہمیں ہر سال آ کر سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کراتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارا دین ہماری شریعت ان کی ملت پر ہے اور ان کی بنیادوں پر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانیوں کو بنیاد بنا کر اس امت کو مانگا تھا اور اس امت میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ ایک ایسی امت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور ان کے اندر اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جن کے شریعت کی اور دین کی بنیاد ملت ابراہیمی پر رکھی. کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں دنیا کے ہر رشتے کو قربان کیا. پہلے ماں باپ کے رشتے کو قربان کیا, خاندان والوں کے رشتے کو قربان کیا, حکومت وقت سے ٹکر لی اور پھر آگے چل کر اللہ نے بڑھاپے میں جب اولاد دی تو اس کو بھی اللہ کے نام پر نچھاور کیا. پھر جب یہ اولاد بڑی ہو گئی اور پھر اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ اب اس کو ہمارے نام پر قربان کرو تو وہ اللہ کا بندہ اور واقعی خلیل اللہ کہلانے کے قابل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس معصوم سے بچے کو لے کر قربان کرنے کے لیے میدان کے میدان میں پہنچے. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے اس بات کو ایک اہم عبادت قرار دیا کہ ٹھیک ہے ہر ایک اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا یہ حوصلہ نہیں رکھتا ہے. جذبہ تو ہونا چاہیے لیکن عملاً اتنا آسان نہیں ہے. سوچنا ہی مشکل ہے, عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ ٹھیک ہے اپنی اولاد نہیں لیکن اپنی حلال کمائی سے خریدا ہوا جانور اللہ کے نام پر قربان کیا جائے. تو یہ سنت ابراہیمی کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبادت عطا فرمائی ہے. یہ عبادت جو ہے اصل میں توحید اور ایمان کو تازہ کرنے والا عمل ہے. توحید اور ایمان کو تازہ کرنے والا عمل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت کو ہم نے ایک قربانی کی عبادت دی ہے. چنانچہ اس امت کو بھی ہم نے قربانی کی عبادت دی تاکہ یہ جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرے اور اللہ کو یاد کرے. تو اب جو ہے اللہ کو جانور کو ذبح کر کے اللہ کو یاد کیسے کیا جائے گا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا کہ تمہارا رب اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے اور تمہارا اللہ تو ایک ہی ہے اور تمہارا پروردگار تو ایک ہی ہے. تو جیسے اس نے کہا ہے ویسے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو اور اسی کے آگے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دو. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا اسی کے سامنے جھکنا ہے اور اسی کی شریعت کو ماننا ہے اور اسی کے احکامات کو پورا کرنا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کے پورے پس منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کر دینا نہیں ہے بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے تو اس قربانی کرنے والے کے اندر صفات کا پیدا ہو جانا, قربانی کرنے والے کے ایمان میں اضافہ ہو جانا, یہ اصل مقصود ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس قربانی کے عبادت کو ادا کرنے والے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ کہ آپ انہیں بشارت سنا دیجئے, جو ہے تواضع کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے, عاجزی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے.
پتہ یہ چلا کہ عبادت یہ قربانی کی عبادت کے ذریعے بندے کے اندر تواضع پیدا ہو جانی چاہیے اور بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جانی چاہیے، نہ یہ کہ بڑائی اور تکبر پیدا ہو جائے، نہ یہ کہ آدمی بڑائی اور ریاکاری کے لیے جانور خریدے، نہ یہ کہ آدمی دکھلاوے کے لیے زیادہ قیمت والا جانور خریدے۔ نہیں، اللہ مقصد بتلا رہے بشر المخبتین کہ عاجزی کرنے والوں کو بشارت سنائیے۔ کیا بشارت سنائیے؟ کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور ان کا رب ان سے راضی اور خوش ہو گیا، اس بات کی بشارت ان کو سنائیے۔ اب یہ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ عاجزی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ آدمی یہ کہے کہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں، میں تو حقیر اور فقیر ہوں، زبان سے کہنے سے عاجزی نہیں ہوتی ہے۔ اسی حقیر اور فقیر کو آپ مجمع عام کے سامنے اگر کوئی دو چار باتیں سنا دے تو سمجھ میں آ جائے گا کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری اور تواضع ہے۔ تو عاجزی زبان کا نام نہیں ہے، عاجزی اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے، جس کی وجہ سے اندر سے اخلاق نکلتے ہیں، اندر سے نرمی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے اس کے اندر چار صفات پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر چار خوبیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ دو انفرادی صفات ہیں جو انفرادی عمل سے تعلق رکھتی ہیں، اور دو اجتماعی صفات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وبشر المخبتین۔ کون ہے مخبتین؟ کون ہے تواضع کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ پہلی صفت، انفرادی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو پھر یہ اللہ کی محبت میں کھو جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے، اور یہ علامت ہے آدمی کے عاجزی کی اور آدمی کے متواضع ہونے کی۔ زبان سے کہنے سے آدمی متواضع نہیں ہوگا، اور یہ تواضع پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قربانی کے راستے سے، کہ قربانی ایسے جذبات کے ساتھ کی جائے کہ آدمی کے دل میں تواضع پیدا ہو جائے، اور آدمی کے اندر یہ صفت آ جائے کہ جب بھی اللہ کا نام آ جائے اس کا دل دہل جائے، اس کا دل پسیج جائے، اس کا دل نرم ہو جائے۔ اللہ کے نام پر جب کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کام کے لیے تیار اور راضی ہو جائے، اس کام کے لیے مستعد ہو جائے، تب جا کر جو ہے قربانی کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ تو پہلی صفت بتائی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ دوسری صفت بتائی والصابرین علی ما اصابہم، کہ دوسری صفت یہ ہے کہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے والا ہو جائے، کہ نہ یہ کہ واویلا مچانے والا، نہ یہ کہ بے صبری کا اظہار کرنے والا، بلکہ یہ صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا بن جائے۔ کہ ایمان والی کی صفت یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان سے بے اختیار نکل جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کو پورا اختیار ہے ہمارے ساتھ، جو بھی معاملہ کرے، خیر اور شر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس پر صبر کر لینا، برداشت کر لینا۔ اور صبر کا اصل مقام تو پہلی مرتبہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اس کو برداشت کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ پہلی مرتبہ، ورنہ تو مصیبت آنے کے بعد، کافی دیر کے بعد، کافی دنوں کے بعد تو آدمی سب چیز کو برداشت کر ہی لیتا ہے، آدمی تمام مصیبتوں کو تو بھول ہی جاتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی کرنے والے کی ایک صفت یہ، دوسری صفت یہ بتلائی کہ اس کی زندگی میں صبر آ جائے، کہ اس کی زندگی میں مصیبتیں جب آئیں تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا۔ صبر ہمیشہ تقوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہے، ورنہ جب چور کی بھی جو ہے جیل خانے میں پٹائی ہوتی ہے وہ اس کو برداشت کرتا ہے تو اس کو صبر نہیں کہیں گے۔ صبر ہوتا ہے تقوی کے ساتھ، کہ تقوی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، یہ صبر ہے۔ یہ انفرادی دو صفات بتلائی، پہلا یہ کہ اس کا دل اللہ کے محبت سے مغلوب ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر صبر کا مادہ آ جائے، مصیبتوں کو جھیلنے اور برداشت کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تیسری اور چوتھی صفت اجتماعی صفت بتلائی والمقیم الصلاۃ، کہ یہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہو جائے، کہ جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو جائے، کہ یہ قربانی کا مقصود ہے، یہ قربانی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی صفات ہے۔ اگر ان صفات کے بعد، یعنی ان صفات کے قربانی کے بعد اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے وبشر المخبتین، کہ ایسے تواضع کرنے والوں کا بشارت سنائیے کہ ان کی عبادت تو قبول ہو گئی۔ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم
هم ينفقون۔ اور چوتھی اجتماعی صفت یہ بتلائی، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ایک جانور نہیں اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ سب اللہ کے نام پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی جان بھی اللہ کے نام پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال ہے یہ بھی اللہ کے نام پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد ہے اس کو بھی اللہ کے دین کے نام پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ نے اوقات دیے ہیں اپنے وقت کو اللہ کے نام پر لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو کچھ ہم نے دیا ہے یہ ہمارے نام پر لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کرنے والے حضرات اور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ قربانی کر لیں، یا اور قربانی کے ذریعے سے قربانی اپنے دلی جذبات کے ساتھ کرے، صرف یہ نہیں کہ جانور ذبح کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقیقت میں جانور کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی ذبح کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ آج کے بعد اب میں اپنے منمانی طریقے پر زندگی نہیں گزاروں گا بلکہ اپنے رب چاہے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ اگر قربانی کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ چار صفات اگر آدمی کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اللہ خود کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ کہ آپ ان کو بشارت سنا دیجئے کہ ان کی عبادت قبول ہے، ان کا رب ان سے راضی ہے، ان کا رب ان سے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی ان کو بشارت سنا دیجئے۔ تو لہٰذا یہ قربانی کی کیفیت ہے، اور پھر قربانی جو ہے یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ فرض واجب یہ سب چیزیں تو علماء نے طے کی ہے کہ بھئی یہ عبادت فرض ہے، یہ واجب ہے، اور یہ سنت ہے، اور یہ مستحب ہے، یہ تو علماء نے امت کی آسانی کے لیے طے کی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے دین کا شعار ہے۔ شعار کہتے ہیں ٹریڈ مارک کو، کسی کمپنی کا اور کسی کارخانے کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے، اس ٹریڈ مارک کے ذریعے سے اس کے پروڈکٹ کو پہچانا جاتا ہے اور اس کا مارکیٹ میں ایک جو ہے بھاؤ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی تو ہمارے دین کی ایک نشانی ہے۔ مثال کے طور پر اذان دینا سنت ہے لیکن یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے، شعار ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی کہنے کو تو سنت یا واجب ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے دین کا شعار ہے اور اللہ کے دین کی علامت ہے، اور اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دینا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اس دن اس عمل سے زیادہ اللہ کے نزدیک اور کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ ہاں البتہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا بھی انکار فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تمہارے گوشت پہنچتے ہیں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، کہ جو ہے یہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جو یہ گوشت اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہاں اللہ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے جذبات پہنچتے ہیں، اللہ کے پاس تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہے کہ تم نے کس نیت سے جانور کو ذبح کیا تھا، یا دکھلاوے کے لیے کیا تھا، دیکھا دیکھی میں کیا تھا، مقابلے اور تنافس میں کیا تھا، یہ کیسے کیا تھا، یہ تو اللہ خود بہترین طریقے سے جاننے والے ہیں۔ تو لہٰذا آخر میں فرمایا وبشر المحسنین، جو قربانی کے ان تمام چیزوں کو ادا کرنے والے ہیں، قربانی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ کہہ رہے کہ وبشر المحسنین، ان احسان والوں کو بھی بشارت سنا دیجئے۔ تو دو طرف اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے، تواضع کرنے والوں کو بشارت سنائی، احسان کرنے والوں کو بشارت سنائی۔ اشارہ یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ سے، قربانی اصل میں قرب ربانی ہے، قربانی اصل میں قرب ربانی ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک راستہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو گنجائش دی ہے، جن لوگوں کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے کہ اگر جو ہے یہ چھوٹا جانور نہیں خرید سکتے ہیں تو کم سے کم یہ کہ اس وقت الحمدللہ تقریباً پورے علاقے میں اس بات کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور ہر جگہ پر تقریباً مسجدوں میں یہ اعلانات لگ چکے ہیں کہ اگر جو ہے ہم چھوٹے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے صوبے کے باہر اور دیگر صوبوں میں جہاں پر بڑے جانور کی گنجائش ہے وہاں کے اعتبار سے حصے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے اگر کوئی جانور نہیں خرید سکتا ہے تو پھر جو ہے حصوں میں اپنا نام دے دے، لیکن بہرحال اللہ کی اس عبادت کو ضرور ادا کرنے کی کوشش